السلام علیکم ریڈرس، ویلکم بیک ٹو مقدس رضا ناولس ود اے نیو سیزن آف ہم تمہارے ہیں قسط نمبر 1۔ میں مالا شاہ۔ آئی ہوپ سو کچھ ریڈرس جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے، سو کوئی گل نہیں جانتے تو اچھا جی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جب میں نے خود یہ ناول پڑھا تھا سو مجھے بڑا انٹرسٹنگ سا لگا تھا، بہت فنی تھا، 2 گھنٹے میں نے پڑھ لیا تھا، بٹ بہت لٹرلی اٹ واز این امیزنگ ناول۔ اوکے، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اس کا سیزن 2 بھی بہت پسند آئے گا۔ کائنڈلی سبسکرائب دا چینل مسٹ، اور اگر لائک کرتے ہو آپ کے تھم کو کچھ بھی ہوا نا تو بینڈیج کی ذمہ داری میری ہے، ٹھیک ہے؟ سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ۔ ہم تمہارے ہیں۔ اندھیرے میں ڈوبا ہوا وہ کمرہ جگہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی، ہر چیز ادھر ادھر بکھری تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کمرہ کسی نے صاف کرنے کی زحمت نہ کی ہو۔ کینیڈا میں سورج اپنے پورے زور و شور سے چمک رہا تھا۔ اچانک سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، اپنی پوری قوت سے وہ دروازہ کھولتے کمرے کو روشن کر گیا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اس کے منہ سے اف نکلا۔ سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی۔ چپس کے پیکٹ سائڈ ٹیبل پر کھلے پڑے تھے، لیپ ٹاپ بیڈ پر پڑا تھا، اور نظر تھوڑا نیچے دہراؤ تو جس کو اصولاً بیڈ پر ہونا چاہیے تھا، وہ زمین دوز ہو چکے تھے۔ جی ہاں، زیان صاحب زمین پر پڑے نیند میں مست سو رہے تھے۔ احمد اپنی قدم بڑھاتا زیان کے پاس آیا تھا۔ زیان بھائی اٹھ جائیں، سوتے ہوئے دنیا سے بیگانہ ہو جاتے ہیں آپ تو۔ اٹھ جائیں، آفس نہیں جانا کیا؟ راحل بھائی غصہ ہو گئے۔ ہاں، زیان فوراً نیند سے اٹھ کر سیدھا ہوا۔ کیا یار احمد، تم نے کیوں اٹھا دیا؟ اتنی اچھی شادی ہو رہی تھی میری۔ زیان کو فوراً افسوس ہوا تھا۔ تو اب بھائی پہلے لڑکی کے خواب دیکھتے تھے، اور جب لڑکی مل گئی تو شادی کے خواب دیکھ رہے ہو۔ ہاں تو اور تمہاری شادی کے خواب دیکھوں؟ نہیں بھائی، آپ کی مہربانی، مجھے کرنی نہیں ابھی کوئی شادی باتی۔ جو لوگ شادی کے نام سے بھاگتے ہیں ان کو ہی سب سے جلدی ہوتی شادی کی۔ زیان نے فوراً سے احمد کو دیکھا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اب احمد شرمایا تھا۔ ہاں بڑے بھائی سے کیا چھپانا، بتا دو اگر کوئی ہے تو۔ زیان احمد کو کندھا مارتا ہوا بولا تھا۔ بھائی آپ بھی نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، وہ تو تمہاری اسمائل بتا رہی ہے۔ بس نا بھائی اٹھے تیار ہو جائیں، ورنہ آہل بھائی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ جلدی آنے والا نہیں ہے۔ زیان بیڈ سے اٹھا تھا۔ ہاں یہ بھی ہے مقدس بھابھی کی جان، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے وہ۔ ویسے وہ اب آفس آئیں گی کیا؟ پوچھا نہیں۔ کر لے تو اچھا ہے، ویسے بھی جنگلی بلی کے بغیر آفس ادھورا ہے۔ ایسے نہ بولیں ورنہ وہ آپ کو اپنی دوست کا رشتہ نہیں دیں گی۔ ہاں ہائے ماہا کو مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ زیان ایکٹنگ کرتا ہوا بولتا۔ بس بھائی اپنی جذبات پہ کنٹرول رکھیں، بہت بڑے ڈرامے باز ہیں آپ۔ بس ایک دفعہ شادی ہونے دو یار۔ زیان نے آہ بھری۔ چلیں اللہ پاک آپ کو صبر دے، میں ناشتہ بنانے جا رہا ہوں، فریش ہو کر آ جائیں۔ وہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ ہاں میں بھی فریش ہو کر آیا، زیان یہ کہتے باتھ روم کی طرف نکل گیا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا، وائٹ شرٹ کے نیچے بلیک پینٹ اور اوپر ٹائی پہنے۔ وہ اپنے بالوں کو جل سے صحیح کرنے میں مصروف تھا کہ کمرے میں کسی کی آمد ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی آمد سے اس کا دل دھڑکا دیتی تھی، وہ اس دفعہ بھی اس کا دل دھڑکا تھا۔ تیار ہو گئے آپ؟ اس کی آواز آہل کے کان میں پڑی تھی۔ ہاں جی بیگم صاحبہ، ہو گیا، آہل نے بہت پیار بھرے لہجے سے مقدس کو بولا تھا۔ اچھے لگ رہے ہیں، اب آپ کا شوہر جو بن گیا ہوں اب تو اچھا لگوں گا نا؟ پہلے تو ہر وقت مجھے الو کے منہ والا بولتی تھی آپ، اصل میں پہلے آپ اتنے ہینڈسم نہیں تھے، یہ تو میرا کمال ہے۔ اچھا جی، اور کیا کیا کمال ہیں آپ کے؟ آہل اس کے قریب آیا تھا۔ کوئی کمال نہیں، آپ پیچھے ہوں اور چپ کر کے ناشتہ کرنے کے لیے آ جائیں، مقدس نے اس سے دور ہوتے بولا۔ یار اب تو شادی ہو گئی ہے، اب بھی آپ شرم آتی ہیں؟ ہاں جی بالکل، شادی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ جو مرضی آئے کرو، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ۔ آہل نے معصوم سے منہ بناتے بولا تھا۔ آہل ڈرامے بند کرو اور آ جائے۔ اوکے میری جان، جیسا آپ کا حکم۔ آہل مقدس کے پیچھے نیچے چلا گیا۔ نیچے زہیب صاحب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے سب کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ آہل اور مقدس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے بچوں، زہیب صاحب نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اتنے میں مایا بھی آ گئی۔ السلام علیکم۔ مایا نے کرسی کھینچتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام سب نے جواب دیا۔ مایا میرے بچے کا کیا حال ہے اب آپ کا؟ آہل نے اپنی بہن سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں بھائی۔ کیا ہوا مایا، اداس لگ رہی ہو؟ مقدس نے مایا کا انداز محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، بور ہو جاتی ہوں گھر اس وجہ سے۔ تو مایا میرے پاس تمہاری بوریت کا ایک حل ہے۔ وہ کیا؟ آج میں یونیورسٹی سے جلدی آ جاؤں گی، پھر ہم شاپنگ پر چلیں گے اور پھر آہل کے آفس۔
وہ ٹھیک ہے بھابھی، لیکن یہ تو ایک دن ہوگا نا۔ تو مایا بھائی کا آفس جوائن کر لو نا۔ اب آپ آفس جائیں گی بھابھی؟ سوچ رہی ہوں جوائن کر لوں، ویسے بھی گھر رہ کر کیا کرنا ہے، یعنی میرے مزے۔ آہل فوراً بولا۔ مقدس نے آہل کو ٹانگ مار کے گھورا تھا، لیکن بھابھی میں اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں خود جاب ڈھونڈوں گی، یہ تو اچھی بات ہے۔ میرا بچہ کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو بتانا، آہل بولا تھا۔ نہیں بھائی، میں اپنے بل بوتے پہ کرنا چاہتی ہوں۔ آہل: چلے مجھے یونی بھی چھوڑنا ہے آپ نے۔ مقدس نے آہل کو یقین دہانی کروائی۔ چلیں جان۔ وہ زہیب صاحب کو خداحافظ کہتا باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ مقدس بھی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ باس باس، وہ بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہو گیا ہے آرام سے؟ باس باس، وہ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ملک صاحب نے آپ کی کینیڈا کی سیٹ بک کروا دی ہے، وہ پھولتے سانسوں سے بتانے لگا تھا۔ بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حارث کو غصہ آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کینیڈا واپس آئیں، کمپنی کو آپ کی ضرورت ہے، پر مجھے نہیں جانا، ابھی میں نہیں جانا چاہتا۔ باس، آپ کو اب اسے بھول جانا چاہیے، اپنی زندگی میں خوش ہے۔ نہیں شریف، نہیں، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی شادی کسی اور سے ہوتی تو میں بھول جاتا، پر اس کی شادی میرے جانی دشمن آہل خان سے ہوئی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ حارث اپنا ہاتھ زور سے ٹیبل پر مارتے ہوئے بولا تھا۔ باس، بھول جائیں، اللہ آپ کو اس سے اچھی لڑکی ملوائے گا۔ کاش بھول پاتا۔ بابا نے کب کی فلائٹ بک کروائی ہے؟ 2 دن بعد کی۔ چلو کینیڈا چلتے ہیں پھر۔ یہ لے میڈم جی، آ گئی آپ کی منزل۔ آہل گاڑی روکتا ہوا بولا تھا۔ چلیں اب آپ بھی آپ کی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مقدس سیٹ بیلٹ اتارتے بولی۔ بات تو سنیں نا۔ جی جی سنائیں نا۔ کب تک آئیں گی آپ آفس؟ ہائے اللہ۔ آہل مقدس کی طرف منہ کرتا ہوا بولا تھا۔ جلدی آ جائے گا، آپ کو پتہ ہے نا یہ دل آپ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا میری جان، جلدی آئیے گا۔ او او۔ آہل نے مقدس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ماہا اور مایا کو شاپنگ کروا کر آ جاؤں گی، تھوڑی دوری تو برداشت کرنی پڑے گی نا میری جان، مقدس نے جواب دیا تھا۔ میرا بس چلے تو آپ کو ہر وقت اپنے پاس بٹھائے رکھوں۔ آہل مقدس کے قریب آیا۔ مقدس اور آہل میں صرف 1 انگلی جتنا فاصلہ تھا، وہ آہل کی سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ بابا آپ یہاں؟ مقدس بولی۔ مقدس کے بولنے پر آہل نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور مقدس فوراً سے گاڑی کے دروازے کھول کر یونی کی طرف بھاگ گئی۔ آہل نے آگے دیکھا تو مقدس جا چکی تھی۔ کب تک بھاگو گی میری جان؟ واپس میرے پاس ہی آنا ہے آپ کو۔ آہل مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کرتا آفس کی طرف نکل پڑا تھا۔ مقدس یونیورسٹی پہنچی تو سیدھا کیفیٹیریا میں گئی، وہاں ایمن اور فائزہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیلو گائز، مقدس ان کے پاس آتے بولی تھی۔ اوہ ہو، بڑے لوگ آئے ہیں، فائزہ مقدس کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، مقدس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تو ہفتے سے آپ کہاں تھی میڈم؟ ایمن مقدس سے مخاطب ہوئی تھی۔ یار بس یہ ہفتہ بہت بیزی گزرا ہے، مت پوچھو۔ کیوں؟ آہل بھائی نے پورا ہفتہ کمرہ نہیں کھولا کیا؟ فائزہ ایمن کو تالی مارتے ہوئے بولی تھی۔ بے شرمو، شرم کرو۔ مقدس نے دونوں کو تھپڑ لگایا۔ ٹھیک ہی تو بولا ہے اس نے، اس دفعہ ایمن بولتے۔ او اچھا بیٹا، اب تمہارے منہ میں بھی زبان آ گئی ہے۔ مقدس ایمن کو دیکھتے ہوئے بولتے۔ یار مذاق کر رہی ہیں۔ اچھا بتاؤ پھر کہاں تھی پورا ہفتہ؟ ایمن نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتے پوچھا تھا۔ یار وہ آہل کے ماموں آئے ہوئے تھے نا، پھر سارا ہفتہ انہیں گھماتے پھراتے گزر گیا۔ اچھا، کسی نے احمد کو دیکھا ہے؟ مجھے اس سے کچھ کام ہے۔ مقدس نے ادھر ادھر نظر گھمائی تھی۔ فائزہ سے پوچھو، ایمن نے فائزہ کو تنگ کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ ہاں فائزہ تم بتاؤ، مجھے کیا پتا، میں کون سا ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہوں، اور ویسے بھی اس منحوس کا سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے، مجھے تو زہر لگتا ہے وہ۔ فائزہ نے منہ بناتے بولا تھا۔ یعنی تم دونوں کی دشمنی سے پیار تک کا سفر ہوگا؟ ایمن ہنستے ہوئے بولتی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے ویسے۔ مقدس نے ایمن کے ہاتھ پہ تالی ماری۔ دفعہ رہو تم دونوں۔ فائزہ بیگ اٹھا کر تنگ آ کر چل پڑی۔ ارے رکو تو، مقدس اور ایمن بھی اس کے پیچھے چلتی تھی۔ اہل آفس پہنچا تو سیدھے اپنے روم کی طرف گیا۔ روم میں جانے کی تھوڑے وقت بعد زیان بھی آ گیا۔ کیا حال ہے باس؟ زیان اندر آ کر بولا۔ ارے تم آج جلدی آ گئے؟ اہل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، میری نہیں، میں تو آفس جلدی آؤں گا نا۔ زیان نے کرسی پر بیٹھتے بولتا۔ اچھا، آفس لیٹ آنے کا شادی سے کیا تعلق؟ اہل نے خاصی دلچسپی سے پوچھا۔ وہ کیا ہے نا، اتنی خوبصورت بیوی باہوں میں ہو تو کس ظالم کا دل کرتا ہے آفس آنے کا۔ زیان اہل کو تنگ کرنے کے ارادے سے بولا۔ زیان تم سدھر جاؤ تو اچھا ہے۔ اہل زیان کو فائل مارتا بولتا۔ اب تو مجھے بس میری بیوی ہی سدھار سکتی ہے۔ زیان نے آہ بھری تھی۔ مجھے تو ابھی سے تمہاری بیوی پہ ترس آنے لگا ہے۔ یار دیکھ لینا، میری بیوی بہت خوش نصیب ہوگی، مجھے تو ترس آتا ہے بیچاری پہ، کیسی برداشت کرے گی تمہیں، وہ تو اپنی قسمت کے صدقے دے گی، دیکھ لینا۔ ہاں صدقے دے گی کہ کب اس بلا سے جان چھوٹ جائے، یہ تو مقدس کے ساتھ رہتے رہتے اس جیسے ہو گیا ہو، بس کیا کروں، بیوی کا چکر ہے بابو بھیا، بیوی کا چکر۔ اچھا یہ باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ انویسٹرز کے ساتھ میٹنگ کب ہے؟
منگل کو، چلو پھر تیاری کر لو۔ کرتے ہیں باس۔ فائزہ اپنی کلاس اٹینڈ کر کے اپنے دھیان میں جا رہی تھی کہ اس کی ٹکر کسی انسان سے ہوئی۔ کون بدتمیز ہے یہ! وہ ایک دم چلائی تھی، اوپر منہ کر کے دیکھا تو سامنے احمد کھڑا تھا۔ اوہ تو تم ہو وہ بدتمیز! فائزہ کے منہ سے اچانک نکلا۔ تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ احمد بھی فوراً بولتا، الحمدللہ 2 ہیں، تو ان کا استعمال بھی کر لیا کرو۔ احمد تنزیہ بولا تھا، تمہارے پاس بھی تو دماغ ہے نا، جب تم نے اس کا کبھی استعمال نہیں کیا تو میں آنکھوں کا کر کے کون سا تیر مار لوں گی؟ فائزہ نے ایبروج کہے تھے۔ ہاں بہت ہنسی ہے۔ احمد نے ایکٹنگ کی تھی، مجھے بھی۔ فائزہ نے بھی ایکٹنگ کی، بد دماغ۔ فائزہ آہستہ آواز میں بولتی، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آواز آ گئی تھی مجھے، تو بد دماغ ہو اس لیے سمجھ بھی جلدی آئی تمہیں، تو بد دماغ ہو اس لیے سمجھ بھی جلدی آئی تمہیں۔ او اچھا، ہاں جی۔ مقدس تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ فائزہ کو فوراً یاد آیا۔ کیوں، کوئی کام ہے بھابھی کو؟ پتہ نہیں، میں نے نہیں پوچھا، تمہارا پوچھ رہی تھی تو سوچا بتا دوں۔ فائزہ نے بتایا، اچھا ٹھیک ہے، میں مل لوں گا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب راستے سے ہٹو، مجھے جانا ہے۔ بندہ یہ پیار سے بھی بول سکتا ہے۔ احمد نے معصوم شکل بنائی تھی۔ او اچھا، سنیے، سڑے ہوئے ٹنڈے کی شکل والے عجیب و غریب سی مخلوق، ذرا آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ اپنی تشریف کا ٹوکرا یہاں سے اٹھائیں اور دفع ہو جائیں۔ فائزہ نے پیار سے بولا، تم سے تو بات کرنی فضول ہے۔ احمد کو غصہ آیا تھا، تو کس نے بولا ہے کرو، فضول انسان؟ فائزہ غصے سے وہاں سے چلی گئی، پاگل عورت۔ احمد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہیلو مایا، کہاں ہو تم؟ مقدس فون کان کے ساتھ لگائے ہوئے بول رہی تھی، میں بھی گھر جا رہی ہوں۔ فون کی دوسری طرف سے آواز آئی تھی، اچھا تیار رہنا، میں تمہیں پک کرنے آ رہی ہوں۔ کیوں کہیں جانا ہے کیا؟ خیریت تو ہے نا؟ اوکے، آئی جسٹ چیکنگ کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں۔ میرے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ریکارڈنگ ہوتی نہیں ہے اور میں جی پورا ایپیسوڈ ریڈ کر لی تو بعد میں پتہ چلتا ہے ریکارڈنگ ہی آن نہیں ہوئی۔ چلو میں بھی گھر جا رہی ہوں۔ فون کی دوسری طرف سے آواز ہی، اچھا تیار ہے نا، میں تمہیں پک کرنے آ رہی ہوں۔ کیوں، کہاں جانا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے، بس شاپنگ پر جانا ہے۔ اچھا صرف ہم دونوں؟ مہا نے سوال کیا۔ نہیں تم کہتی ہو تو ذیان کو بھی بلا لیتے ہیں، مقدس نے مہا کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا، مہا نے بلش کیا تھا۔ جی بالکل، اچھا نا بس بتاؤ نا، ساتھ اور کون جائے گا؟ مایا ہوگی ساتھ، مقدس نے بتایا۔ اچھا چلو پھر تم سا آئے گا۔ ہاں تم تیار ہے نا؟ مقدس نے یاد دلائی تھی۔ آئی تھنک جو مایا پسند کرتی تھی حارث کو، آئی تھنک سو، جو فرسٹ سیزن میں نے پڑھا تھا۔ مایا ناٹ مہا۔ ہاں بابا ریڈی رہوں گی میڈم، چلو پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ مقدس نے فون بند کر کے بیگ میں رکھا اور لائبریری کی طرف چلی گئی۔ لائبریری میں احمد پہلے سے موجود تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ احمد نے مقدس کو دیکھتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھے تم؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں، مقدس نے فوراً جواب دیا۔ جی وہ بھابھی، میں سر کے ساتھ پروجیکٹ میں مدد کروا رہا تھا، فائزہ نے بتایا تھا آپ ڈھونڈ رہی ہیں۔ خیریت، کوئی کام تھا آپ کو؟ ہاں وہ مجھے بولنا تھا کہ آج میں تمہاری گاڑی لے جاؤں، میری گاڑی کی سروس کے لیے گئی ہوئی ہے اور حال بھی بیزی ہوں گے تو۔ مقدس نے اس سے پوچھا۔ جی ضرور لے جائیں بھابھی، ویسے آپ جا کہاں رہی ہیں؟ مایا کو شاپنگ کروانی ہے، میں اور مہا بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ اچھا، مہا بھابھی بھی ساتھ ہی جا رہی ہیں اس دفعہ؟ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے سوال کیا۔ ہاں جی۔ اچھا یہ نے بھابھی گاڑی کی چابی، واپس آ کے مجھے کال کر کے بتا دیجیے گا، میں گاڑی لے جاؤں گا۔ احمد نے گاڑی کی چابی مقدس کو دی۔ ٹھیک ہے، شکریہ احمد۔ ارے بھابھی آپ شکریہ ادا کریں گے، آپ شکریہ ادا کر کے شرمندہ کریں، ڈرامے باز، تم بھی اپنے بھائی کی طرح ڈرامے باز ہو تم، اپنے بھائی کی طرح۔ مقدس نے یہ کہتی وہاں سے چل پڑی۔ احمد نے مقدس کے جاتی اپنی جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو زیان بھائی، احمد نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہاں بولو احمد، زیان نے بولا۔ بھائی آپ کی اور مہا بھابھی کی لڑائی ہوئی تھی نا؟ ہاں تو انہیں منانا چاہتے ہیں؟ ہاں تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زیان کو عجیب لگا۔ بھائی مقدس بھابھی اور مہا اور مایا کے ساتھ بازار جا رہی ہیں، موقع اچھا ہے، موقع پر چوکا مار دیں۔ واہ میرے بھائی، دل جیت لے تو نے، میں بھی نکلتا ہوں۔ زیان فوراً سے گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ مقدس نے پہلے مایا کو پک کیا، پھر مہا کو پک کرتی وہ مال پہنچی۔ تینوں نے گاڑی نکالتے مال کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ پہلے کپڑے دیکھ لیتے ہیں پھر جوتے دیکھیں گے، مقدس نے دونوں کو متوجہ کیا تھا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بھابھی، مایا بولی۔ تمہارے لیے اچھا سا سوٹ دیکھتے ہیں۔ مقدس اور مایا سوٹ دیکھنے لگ گئیں۔ تم لوگ سوٹ دیکھو، مجھے ایک چیز لینی ہے، میں وہ دیکھ کر آتی ہوں، مہا نے کہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ مہا شاپنگ سے باہر نکل کر کاسمیٹک کی شاپ ڈھونڈنے لگی۔ وہ آگے پیچھے دیکھتی اپنے دھیان میں جا رہی تھی کہ کسی بھاری بھرکم وجود سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔
اس نے مہا کو فوراً گرنے سے بچایا تھا۔ مہا نے اوپر منہ اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا ہونے والا شوہر زیان خان تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ مہا نے خود کو سنبھالتے پوچھا۔ جی میری جان ہوگی وہاں جہاں میری جان ہوگی، میں وہاں ہی ہوں گا نا۔ زیان نے مسکراتے کہا تھا، چاہے میں آپ سے ناراض ہوں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مہا نے منہ پھلاتے ہوئے بولا تھا۔ چھوڑ دینا ناراضگی۔ زیان پیار بھرے انداز میں بولتا، سائڈ پر ہوں، مجھے جانا ہے۔ مہا ماننے کو تیار نہ تھی۔ مہا جانے والی تھی کہ زیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئی لو یو، زیان بولا، بٹ آئی ڈونٹ۔ میں نے آپ سے پوچھا کتنے فارغ انسان ہیں آپ؟ مہا کو غصہ آیا۔ آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ کوئی بات نہیں، نیا لگوا لوں گا۔ آپ زیادہ سیوج بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے بننے کی ضرورت نہیں، میں آلریڈی ہوں۔ آپ سے بات کرنی فضول ہے تو کیوں کر رہی ہیں؟ اف پاگل انسان۔ وہ یہ کہتی غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ ابھی میرا پاگل پن دیکھا ہی نہیں میڈم، وہ تو آپ کو شادی کے بعد دکھاؤں گا۔ وہ اس کی پشت کو گھورتا ہوا بولتا۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ڈو سبسکرائب دا چینل مسٹ، اور پیارے سے کمنٹس لازمی کیجیے گا پیارے سے ریڈرز۔ اللہ حافظ۔